جنت کی حور لائبہ۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے۔ آپ نے حور کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جبرائیل نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ جبرائیل پاس گئے اور پوچھا کہ اے حور کیوں رو رہی ہو؟ جبرائیل نے حور سے پوچھا، تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو حور نے کہا، میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات رسول اکرم کی نگاہ عقیدت مجھ پر پڑے اور میں اپنا حال رسول خدا کو بتاؤں۔ اور جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے۔ اور جبرائیل نے یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے اسے اجازت دے دی اور حور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے رسول کریم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں میں سے سب سے خوبصورت اور حسن و جمال سے نوازا ہے۔ اور اگر میں بے پردہ ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں جگمگا جائیں، جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ نبی کریم نے پوچھا، تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دن مجھے خیال آیا کہ وہ روز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ساتھی ہوگا۔ اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا، اللہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے تو میری یہ خواہش بھی پوری کر دے۔ جنت میں وہ کون سی ہستی ہوگی، وہ کون سا ساتھی ہوگا جس سے میرا نکاح ہوگا؟ اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور میری دعا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ اے حور، جو آئینہ سامنے رکھا ہے اس میں ایک نظر دیکھ لے، تجھے اپنے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ، جب میں اس آئینے کی طرف بڑی، سوچا دیکھوں ساتھی کی جھلک، تو یوں ہی نگاہیں اٹھیں اور دل پر بجلی گری، آرزو کا سارا تصور جل کر راکھ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں اس دن سے بہت بے چین ہوں اور بہت رو رہی ہوں۔ پیارے نبی نے پوچھا، کیوں، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ایک کالے سیاہ کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے۔ میرا اس کے ساتھ کیوں جوڑا بنایا گیا اور کس طرح میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حور سے کہا، تم نے جو سراپا اپنے ساتھی کا آئینے میں دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کرو۔ اور وہ حور عرض کرنے لگی، سر سے پاؤں تک کالے، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، دھندلا چہرہ، تنگ تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت ساتھی کا حلیہ بیان کیا، یہ سب سن کر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے حور کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، یہ تو نے جو حلیہ بیان کیا ہے یہ میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق رسول کا ہے۔ تجھے معلوم نہیں، بلال میرا عاشق ہے، بلال کو میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں کا تل بن کر تقسیم کی جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے حسن اور جمال کا اتنا غرور نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 بار پلٹ کر آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حور رسول خدا کا فرمان سن کر حور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میری معذرت کو قبول فرمائیں، میرے شکوے شکایتیں جاتے رہیں، مجھے عاشق رسول بلال پسند ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ عاشق رسول بلال میرے حصے میں آئے۔ رسول اللہ نے حور کی معذرت قبول کی اور حور کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں حور سے زیادہ نیک صالحہ عورت کو افضل مقام حاصل ہوگا۔